الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ پیارے نوجوان بچوں و بچیوں، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے دو پروگراموں میں آپ کے سامنے علم اور صدق و سچائی کے بارے میں مختصر طور پر کچھ باتیں پیش کی تھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محبت کے تقاضوں کے بارے میں مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بچوں، تصور کریں کہ ایک ایسا شخص جو بچوں سے محبت کرتا ہو، بچوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہو، ان کے ساتھ نرم لہجے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہو، گفتگو کرتا ہو، تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تصور کریں ایسا شخص جو سماجی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتا ہو، لوگوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتا ہو اور کبھی کسی سے مار پیٹ اور جھگڑے لڑائی نہ کیا ہو، نہ کرتا ہو، تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تصور کریں ایک ایسا شخص جو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی ہمدردی رکھتا ہو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہو اور ان کے حالات اور ظروف کو بھی دھیان دیتا ہو، تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ ساری خوبیاں، یہ سارے اوصاف ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں۔ ہمارے نبی لوگوں سے محبت کرتے تھے، بچوں سے شفقت و ہمدردی کے ساتھ پیش آتے تھے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی مسلسل 10 سالوں تک خدمت کی، اور ان 10 سالوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے جو حسن سلوک پیش کیا، اور ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ آپ نے ڈانٹا، نہ آپ نے مارا، نہ آپ نے پٹائی کی، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، بلکہ کبھی بھی آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سست قسم کے الفاظ ادا نہیں کیے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس کے برعکس حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہمیشہ آپ ہمدردی اور شفقت و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ ان کے گھر کی زیارت کرتے تھے، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کی زیارت کے غرض سے آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور ان کا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایک بھائی تھے جن کی کنیت تھی ابو عمیر۔ حضرت ابو عمیر کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ابو عمیر بہت اداس اور غمگین بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک پرندہ تھا، انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جس کی وفات جو فوت ہو گیا تھا۔ اسی بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں پہنچے تو آپ نے ابو عمیر کو اداس پایا، چنانچہ آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہارے چھوٹے پرندوں کو کیا ہوا؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اس حدیث کو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ ایک اونٹ جو بہت پریشانی میں تھا، تکلیف میں تھا، اور اس اونٹ سے آپ کا گزر ہوا
آپ نے محسوس کیا، اور اس اونٹ نے، چونکہ اس اونٹ کو معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، چنانچہ مدد کی امید سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے شکایت کی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو داؤد سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اور جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک باغیچے سے ہوا، تو دیکھا وہاں ایک اونٹ بہت پریشان حال اور بہت ہی اضطرابی کیفیت میں عجیب و غریب قسم کے حرکات کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اس کے جسم، اس کے سر پر آپ نے ہاتھ پھیرا، اور آپ کی شفقت اور محبت اور پیار کو محسوس کر کے اس اونٹ نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ماجرا کیا ہے، چنانچہ اونٹ کے مالک کو بلایا اور آپ نے اس کی سرزنش کی، اسے عتاب کیا اور کہا کہ آئندہ اس اونٹ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کی دیکھ ریکھ کرو اور اسے ٹائم پہ کھانا کھلاؤ۔ ماجرا یہ تھا کہ اس اونٹ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ اس کا مالک اس سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، بھاری بھرکم بوجھ اٹھواتا ہے، لیکن اسے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتا، ٹائم پہ اسے پانی نہیں دیتا، جس کی شکایت سن کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو تاکید کی کہ اس اونٹ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ عزیز بچوں، تصور کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت جانوروں کے ساتھ، شفقت و محبت بچوں کے ساتھ، شفقت و محبت نوجوانوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ تصور کریں کہ اتنی بڑی ہستی اور جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ امانت کی پاسداری اور اس کے تحفظ کے لیے میں بھی آپ کی شہرت تھی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور پاسداری، امانت کے تحفظ میں آپ کی شہرت اس قدر تھی کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی، یہاں تک کہ آپ کے سخت ترین دشمن بھی آپ کے پاس اپنے اثاثہ اور قیمتی اشیاء لا کر کے بطور امانت رکھتے تھے، اور آپ اسے ٹائم پہ واپس کر دیتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مکہ کے اندر حضرت علی 3 دن تک مسلسل رک کر کے آپ نے جو امانتیں تھیں ان امانتوں کو واپس کر کے لوٹا کر کے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ آپ کے شفقت و محبت، امانت اور پاسداری کے سلسلے میں یہ مختلف چیزیں، یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا معاملہ ہے۔ تصور کریں ایک اتنا عظیم شخص جس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہو، وحی کی تبلیغ اور وحی کو سکھانے کی ذمہ داری بھی ہو، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی ذمہ داری بھی ہو، لوگوں کے حقوق کی پامالی نہ ہو، لوگوں کے اوپر مختلف قسم کے خطرات نہ ہو، اس کے دفاع کی بھی ذمہ داری ہو۔ ان سب چیزوں کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بھی راستہ چلتے ہوئے ایک بڈھی عورت آپ کا راستہ روک لیتی ہے اور اپنے مسائل، اپنی پریشانی آپ سے ذکر کرتی ہے اور اس کے حل کا مطالبہ کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریشانی اور اس کے حال دریافت کرنے کے بعد اس کے جو مسائل تھے اس مسائل کو حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، تصور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا یہ عالم کہ بہت سارے غربا اور مساکین آپ کو کھانے پر مدعو کرتے تھے اور آپ بخوشی ان کی دعوتوں کو قبول کر کے ان کے گھر جاتے تھے اور ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے تھے۔ سادگی کا ایک عالم یہ کہ اتنا بڑا عظیم شخص، اتنی بڑی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود، اتنے بلند مقام و مرتبہ پر فائز ہونے کے باوجود
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اپنے جوتے خود سلتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، بازار خود جاتے تھے، اور یہ سارے چیزیں بذات خود کرتے تھے۔ یہ آپ کی سادگی کا اور آپ کی امانت داری کے چند نمونے تھے۔ میرے عزیز بچوں، آپ تصور کریں کہ جو ایک ایسا شخص جو اتنے مقام و مرتبہ پر فائز ہو، کیا ہم اس سے محبت نہ کریں؟ ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا شرعی فریضہ ہے کہ ہم اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ ساتھ ہی ساتھ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں، جن چیزوں سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے جنہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی بجا آوری کریں، اس کو ہم مانیں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح جن چیزوں سے، جن منہیات سے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے باز آئیں اور اپنی زندگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ یہی نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔